اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقیناً آپ پر جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے۔ بلا شبہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے رکوع فنش کیا تھا لاسٹ ٹائم، جس کی آیت نمبر 18 ہم نے پڑھی تھی، یہ رکوع ایک عظیم شان رکوع، اور اس کی ہر آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست انداز میں اس کو پریزنٹ کیا ہمارے لیے، ہماری عقلوں کو کھولنے کے لیے کہ ہم کائنات میں غور و فکر کریں اور چیزوں کی حقیقت تک پہنچیں اور ریئلٹی تک پہنچیں، اور ہمیں جو عمل کرنے میں آسانی ہو۔ پھر جو آیت 18 جو ہم نے پڑھی، جو کہ لاسٹ رکوع کا اینڈ تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات کو قبول کیا تو ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی دعوت کے اوپر جواب نہیں دیا، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو وہ جتنا کچھ زمین کے اوپر ہے اور جو کچھ اس کے برابر اور بھی لے آئیں تو بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا، جو کہ انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، ان کا حساب سخت ہوگا اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اور یہ جو رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی، دوسرا رکوع آیت نمبر 19 سے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقیناً آپ پر جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو کہ اندھا ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں پہ جو اندھے سے مراد وہ جو فزیکل اندھے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ جو شعور کی جس کا شعور جو ہے، جو سوچنے کی اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ جو شیطان کے قدموں پہ چل رہا ہوتا ہے، اور دنیا کی جو ہوس اور لالچ ہے اس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کے اوپر وہ غور و فکر نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ قرآن مجید کی عظیم الشان آیتوں میں سے یہ بھی ایک آیت ہے، اور اس میں ایک بڑی زبردست حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے وہ کون لوگ کر سکتے ہیں، اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ چیز صلاحیت دیتے ہیں، اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ جو خاص عنایت کرتے ہیں، وہ لوگ اس کا جو آیت کا جو لاسٹ پارٹ ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں انما یتذکر اولو الالباب۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، نصیحت و عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو عقل والے یہاں تو سمپل جو ترجمہ کیا گیا عقل والے، لیکن یہاں پر جو اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جو عربک میں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے اولو الالباب، الباب ہوتا ہے لب ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کا کوئی کہہ لیں کہ بالکل جو خالص ترین جو حصہ ہوتا ہے، جیسے کوئی ہم پھل کاٹتے ہیں، مینگو کا اس کی اگزامپل لیں، تو اس کا جو اوپر جو چھلکا اتارتے ہیں، نیچے سے اس کا پھل نکلتا ہے، وہ اس کا جو ہے وہ اس کا اصل چیز وہ ہے۔ اس کے بعد جو اس کا کہہ لیں آپ کوئی بھی ہم کہ ایپل لے لیں، اس کا جو چھلکا اتارتے ہیں تو اندر سے ہمیں ایک پھل نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ بادام لے لیں، بادام کے اوپر کتنا جو کھول چڑھا ہوتا ہے، اس کے نکالنے کے بعد اندر سے جو گری نکلتی ہے، وہ اس کا جو کہہ لیں کہ خالص ترین چیز ہوتی ہے۔ اور لب ہوتا ہے کہ خالص، یہاں پہ جو اولو الالباب سے مراد یعنی کہ بالکل خالص عقل، ایسے لوگ جن کی عقل بالکل پیور ہو، ان کی جو اس میں کوئی چیز کوئی نیگیٹیوٹی اس کے اندر شامل نہ ہو، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جس کو ہم صاحبان فہم کہتے ہیں، جو کہ چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان جو فرق کر دیتی ہے، اس کا نام قرآن مجید کا دوسرا نام قرآن مجید میں فرقان بھی کہا گیا ہے، کہ جو حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرے۔ اسی طرح جو لوگ اولو الالباب ہیں، جو کہ بالکل پیور عقل کے مالک ہوتے ہیں، وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جو تعداد ہے دنیا میں بہت کم ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ایسے لوگ دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان وہی فرق کرتے ہیں جو کہ اولو الالباب ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ان کا ذکر کیا ہے تو دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، وہ بھی اولو الالباب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو
صدیقین ہیں، شہداء ہیں، یا اور بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اولو الالباب ہیں، جو کہ حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرتے ہیں۔ تو اولو الباب ایسے لوگ جو کہ ایسی عقل الباب سے اولو الباب ایسی عقل جو کہ جذبات سے بالکل پاک ہو، یعنی کہ کوئی جذبات جو ان کے جو ہیں وہ ان کی عقل کے اوپر حاوی نہیں ہوتے، ان پہ، اور ایسی عقل جس کے اندر کوئی تعصب نہ ہو، بلکہ بالکل پیور جو اللہ تعالیٰ کے حق اور باطل کے درمیان جو تمیز کرتی ہے، وہ یہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی تعصب بھی نہیں ہوتا، ان کا کوئی اندر کوئی کسی خاص جو کہہ لیں کہ طبقے کی طرف، یا خاص کوئی کہہ لیں کہ کسی فرقے کی طرف ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رجحان نہیں ہوتا، بالکل وہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اور نبی پاک کے جو احکامات ہیں اس کو وہ فالو کرتے ہیں، اور حق اور باطل کے درمیان جو کسی بھی دور میں ہو وہ فرق کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں، اور یہ جو لوگ اولو الالباب ہوتے ہیں وہ اپنی عقل کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ تزکیہ مطلب کہ اس کے جو اگر ان کی جو عقل جو ان کے شعور کے اندر کوئی ایسی چیزیں شامل ہوں تو اس کو وہ دور کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جیسے مغفرت طلب کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا اپنے گناہوں کی، تو اس کا وہ تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بالکل کوئی بھی انسان وہ گناہ نہیں کر سکتا، ہر انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن اولو الالباب جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اس کی صفائی کرتے رہتے ہیں، اس کو اپنی عقل کو ان چیزوں سے صاف رکھتے ہیں، اور ان کی جو فراست ہوتی ہے، جو فہم ہوتی ہے، وہ بہت دور تک دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں وہ پروڈکشن بڑی اچھی کر لیتے ہیں فیوچر کی، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ فہم دیتا ہے کہ وہ موجودہ حالات کو دیکھ کے وہ فیوچر کی جو ہے اس کو پروڈکٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ یہ بھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ہوتی ہے۔ تو لب سے مراد جو ہم سمجھیں وہ کہ کور جو کہ بالکل گدا ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں لب لباب، کسی چیز کا لب لباب، کہ بالکل جو خالص چیز ہوتی ہے نا، خالص، اس کو لب بولتے ہیں عربی میں۔ تو اولو الباب جو بالکل خالص عقل کے مالک ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ چیز سمجھ آئی کہ اگر ہم یہ درجہ حاصل کر لیں اولو الالباب کا، تو ہم حق اور باطل کے درمیان جو کسی بھی دور میں، چاہے وہ آج کا دور ہے جو کہ بالکل مشکل ہے کہ حق کو تلاش کرنا، تو اگر اولو الالباب لوگ ہم اس درجے تک پہنچ سکیں تو ہم بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں گے کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی جو کتاب کے مطابق ہے، اور کون سی چیزیں اس کی کتاب کے مطابق نہیں ہیں۔ یعنی کہ آج کل پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ بہت سی چیزیں چینج ہو چکی ہیں، تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ سم ٹائم کافی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، لیکن بہت زیادہ چیزیں وہ کلیئر نہیں ہوتی کہ یہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ تو اگر سم ٹائم وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی اس کی جو بڑے بڑے علماء سے اس چیزوں کو، جیسے کرنٹ حالات کو سمجھنا، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اولو الالباب ہوتے ہیں، وہ ہر دور میں حق کو باطل سے جدا کر لیتے ہیں، ان کو اس میں فرق تلاش کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نے اگزامپل دی کہ جیسے اللہ کی جو کتاب ہے یہ قیامت تک حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی رہے گی، اور جو اولو الالباب لوگ ہیں اور وہ بھی اس کتاب کی روشنی میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اولو الالباب لوگوں میں شامل کرے، تاکہ ہم بھی حق اور باطل کی درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کر سکیں، اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ڈال سکیں، اور کامیابی ہمارا جو خاتمہ ہے وہ بھی ایمان کے اوپر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔